تہران میں ایک محلہ ہے دولت آباد. شاید آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہو. بڑے شہروں کے محلے بھی بڑے ہوتے ہیں. دولت آباد کافی بڑا ایریا ہے. اتنا بڑا ایریا ہے کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے تقریباً آج سے کچھ 40-40 سال پہلے کا واقعہ. اس زمانے میں اس کی جو انجمن تھی, اس انجمن میں صرف جوان 5000 تھے. اتنا بڑا محلہ ہے. 12,000 کا مجمع ایک مجلس میں بیٹھتا تھا. اتنا بڑا ایریا تھا, بہت بڑا. ان کے پاس حسینیہ بہت بڑا ہے, کافی لمبا چوڑا وسیع و عریض, اور چاروں طرف میدان بھی ہے. ان کے پاس کافی وسعت ہے اس اعتبار سے. اس دولت آباد میں ایک ایسا انسان تھا کہ جس کا نام قاسم تھا. یہ معمولاً گوشت کی دکان تھی, اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو شاید توہین کا سبب کہوں, اس لیے میں نہیں یہاں پہ عرض کروں گا. لیکن اس گوشت کی دکان کی بنا پہ جگرکی کہا گیا. قاسم جگرکی اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں فارسی میں تو آپ کو یہ پورا واقعہ مل جائے گا. بڑی تفصیل سے ہے, اور اس کے اوپر ایران میں پوری ایک, ظاہر ہے کہ وہ تو اسلامی فلم بنے گی, تو ایک پوری فلم بھی اس پہ تیار ہوئی ہے. قاسم جگرکی کا عالم یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں 24 میں 8 گھنٹے تو چاقو رہتا ہی تھا, اور وہ بھی وہ چاقو کہ جو اچھے اچھوں کو حلال کر دے. نہ جانے کتنے قتل کے الزام تھے اس کے اوپر, نہ جانے کتنی خرابیاں, برائیاں, پستیاں, سب کچھ تھی. حتیٰ اس کا عالم یہ تھا کہ محلے میں کہیں کوئی برا کام ہو قاسم کا نام ضرور آتا تھا. لیکن دیکھیں, انسان کتنا بھی پست ہو جائے, کوئی نہ کوئی اچھائی اس میں اللہ ضرور قرار دیتا ہے. اور کب وہ اچھائی اوپر آ جائے اور برائی اس دب جائے نہیں کہا جا سکتا. اسی بنا پر کسی کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے, بالخصوص اگر اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہے. کبھی بھی ہدایت ہو سکتی ہے. لہذا نہ دشمنیاں اتنی زیادہ کیجئے کہ کسی موقع کے اوپر آپ کو شرمندگی ہو. قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑی برائیاں, بڑی خرابیاں, لیکن نہ جانے اس کے اندر کیا جذبہ تھا. ادھر 29 ذی الحجہ آئی, محرم سے ایک دن پہلے جاتا تھا, نہاتا دھوتا تھا, کپڑے بدلتا تھا, صاف پاک لباس پہنتا تھا, مسجد میں آتا تھا, اور آ کر نماز پڑھ کے اللہ سے کہتا تھا کہ خدا را اب میں توبہ کرتا ہوں, 12 دن کوئی گناہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ اب یہ حسین کی تاریخیں آ گئی ہیں. نہ جانے کیا جذبہ تھا, اور اسی چیز نے نجات دلائی. کہتے ہیں کہ اس کا عالم یہ تھا, ظاہر ہے مضبوط بدن تھا, کافی باڈی بلڈر ٹائپ سے. آپ نے ایرانیوں کا علم دیکھا ہوگا, ایرانیوں کے علم لمبے نہیں ہوتے, چوڑے ہوتے ہیں, اور اس بنا پہ کافی وزنی ہوتے ہیں. معمولاً اس کو اٹھانا آسان کام نہیں, مجھ جیسا آدمی تو نہیں اٹھا پائے گا, مضبوط جسم والا آدمی چاہیے. عالم یہ تھا کہ جو دولت آباد کا سب سے بڑا علم 2 تاریخوں میں 7 اور عاشور 2 دن اٹھتا تھا, اتنا وزنی تھا کہ سوائے قاسم کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. اچھا ظاہر ہے وہ توبہ کر کے اچھے لباس پہن کے صاف ستھرا بن کے مولا کی بارگاہ میں آئے, کون اس کو منع کرے گا؟ سب کہتے تھے ہاں بسم اللہ. اچھا ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے کہ علم سب سے آگے آگے چل رہا ہے, کچھ لوگ سہارا دینے کے لیے ساتھ میں چل رہے ہیں, لیکن علم سب سے آگے ہے. پھر پیچھے سارا مجمع ہے, ساری انجمن چل رہی ہے, سارے جوان چل رہے ہیں, بزرگان چل رہے ہیں, علماء چل رہے ہیں, سب چل رہے ہیں. اس حسینیہ کے جو ذمہ داران تھے, جو مینیجنگ کمیٹی تھی, اس کے 7 ممبرز تھے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے اب ہمارا جو جلوس 2 تاریخوں میں اٹھتا ہے اس میں مجمع کم ہو گیا. دھیرے دھیرے مجمع, 12,000 کا مجمع مجلس میں آتا تھا, 8-9 ہزار کا مجمع جلوس میں چلتا تھا صرف. کہ وہ آخر گیا کہاں مجمع؟ 7 سے مثلا 5 ہو گیا, 5,000 سے گھٹتے گھٹتے 3,000 ہو گیا, 3,000 سے 1,000, بالکل مختصر سا مجمع. اچھا پورا ملک جب شیعہ ہے تو اب وہاں پہ 1,500 آدمی اگر کھڑے ہو تو لگے گا کچھ ہے ہی نہیں. بڑا سانچو ہوتا تھا. یہ ہوا کیا؟ یہ 7 آدمی نے سوچا, محرم قریب آ رہا تھا, کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر سال ہمارے وہاں مجمع گھٹ رہا ہے. کا ایک کام کیا جائے, ان بزرگوں نے ان جوانوں سے پوچھا جائے کہ آخر تم لوگ کیوں نہیں اب آ رہے ہو, کیوں تم بغل کے علاقے میں جاتے ہو, بغل کے محلے کی مجلس میں جاتے ہو, ہماری مجلس میں نہیں آتے, بغل کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہو, ہمارے جلوس میں, آخر وجہ کیا ہے؟ جہاں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. اب جو پتا چلا تو سبب کیا تھا,
کا سبب یہ قاسم ہے. جب آگے آگے علم لیے ہوئے قاسم چلتا ہے تو بقیہ علاقے والوں کو تو نہیں پتا ہے کہ قاسم 12 دن کا ایسا ہے. وہ تو بقیہ دنوں پر حساب کرتے ہیں کہ جس انجمن کا علم ایسے آدمی کے پاس ہو اس انجمن کا کیا حال ہوگا. لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم اس شرم کی وجہ سے بغل کے علاقے میں جائیں گے, یہاں نہیں آئیں گے. اچھا, اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اس کا کوئی سولوشن, کوئی حل نکلنا چاہیے. ان سب نے آپس میں طے کیا کہ کیا کیا جائے. کہ دیکھو ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ قاسم سے چل کے بات کی جائے. آئے دروازے پہ 7 آدمی آ کے کھڑے ہوئے. قاسم نکلا, خیریت کیا ہوا, بڑے احترام سے. ایک دن پہلے اس کو 29 کو توبہ کرنی ہے, 28 کا واقعہ ہے. ایک دن پہلے قاسم سے آئے ملنے کے لیے. خیریت کیا ہوا آپ لوگ. اچھا, یہ وہ دن ہے کہ جو بدماشی والا دن ہے, اس لیے میں تاکیداً کہہ رہا ہوں. ابھی توبہ والا دن شروع نہیں ہوا ہے. خیریت تشریف لایا, اب لے کے آیا, بڑے احترام کے ساتھ اندر لے آ کے بٹھایا, چائے لے کے آیا, خود اپنے ہاتھ سے پیش کر رہا ہے کہ بھائی امام حسین کے حسینیہ اور امام بارگاہ کے خدمت گزار وہاں کے ذمہ داران آئے ہیں, بڑے احترام کے ساتھ. اچھا, انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ قاسم کی ایک اچھائی ہے کہ وہ اگر کوئی بزرگ سفید داڑھی والا اس سے بات کرتا ہے تو بڑے پولائٹلی, بڑے احترام کے ساتھ, بڑے ہی اچھے انداز سے بات کرتا ہے. ان 7 میں ایک بزرگوار تھے. طے یہ ہوا تھا کہ بس تم ہی بات کرنا, ہم لوگ کی تو ہمت نہیں ہے. نہ جانے کس کو جھانپڑ مار بیٹھے, کس کو قتل کر دے, کیا پتا بھائی اس کا. سب ڈرے ہوئے تھے. 7 آ کے بیٹھے ہیں. جب چائے وغیرہ ہو گئی تو اس نے مجھے خیریت حاجی آقا کیوں آپ لوگ تشریف لائے, فرمائیں بات کیا ہے, وجہ کیا ہے. اس بزرگوار نے کہ جو ان کے درمیان سفید داڑھی والے تھے, انہوں نے گفتگو شروع کی. قاسم کیا فرمائیے, یہ بتاؤ کہ ایک امام حسین کے عزادار کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے. کا تمنا اس کی, قاسم بولا, تمنا اس کی ہوتی ہے کہ امام حسین کے لیے مجلسیں ہوں. اس بزرگوار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے. کہا عالی شان. حسین عظیم ہے, اس کا جملہ ہے, حسین عظیم ہے تو ان کی مجلسیں بھی عظیم ہونی چاہیے. دیکھیے معرفت, دیکھیے کبھی کبھی گمراہ ہو جانے والے انسان بھی کس طرح سے ہدایت پاتے ہیں. بزرگوار نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر امام حسین کی مجلس عظیم ہو تو اس کے کیا معنی ہے. کہ خوب مجمع ہو, بہترین کھانا کھلایا جائے. کہ اگر بہترین کھانا تیار کر لیا جائے لیکن مجمع نہ آئے تو معلوم کیا جائے کہ مجمع کیوں نہیں آیا. کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ مجمع کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں آیا, کہ مجمع کو بلانے کے لیے اس ایک کو باہر نکال دیا جائے. اس بزرگوار نے کہا کہ قاسم تم نے خود ہی کہہ دیا. کہ کیا مطلب. کہ ہم یہی تمہیں سمجھانے آئے ہیں. تمہارے ایک کی بنا پر 12,000 کا مجمع 1,000 پہ آ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہاں چاہتے کیا ہے. کہ پرسوں پہلی محرم ہے, ہماری تمنا یہ ہے کہ اس سال امام حسین کی مجلسوں میں تم نہ آنا. کہتے ہیں کہ قاسم کو ایسا لگا جیسے پیر کے نیچے سے زمین سرک گئی. دیکھیے صرف ایک نجات کا ذریعہ اس قاسم کے پاس ہے, وہ امام حسین کی فرش ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. اگر اس سے یہ بھی لے لیا جائے, کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے. کہتے ہیں قاسم آنکھوں میں اشک لے کر سیدھا اندر داخل ہو, پھر نکلا ہی نہیں باہر. یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب قاسم سے مزید کچھ بات کرنا مناسب نہیں ہے. یہ سب بھی جلدی سے باہر نکل آئے. بات ختم ہو گئی. اب ان کو تو نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہوا, لیکن جب بچوں سے پتا چلا کہ جب پہلی محرم. اچھا دیکھیے انسان کی آبرو بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لاکھ بگڑا ہوا انسان ہو, گھر میں اپنی ایک آبرو ہوتی ہے انسان کی. کچھ نہیں کہا اس نے, نہ اپنی زوجہ سے کچھ کہا, نہ اپنے بچوں سے, کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس سال حسین نے اپنے حسینیہ سے ہمیں نکال دیا ہے. کیسے کہیں. پہلی محرم کی شام آئی, بچے تیار ہوئے, زوجہ تیار ہوئی کہ چلیں نقاب وغیرہ پہن کے.